مرثیہ پیش کر رہے تھے جناب سعادت علی اور ان کے ساتھی۔ قرآن کی آیتوں کے اجالے میں دیکھیے، مرکش غازی نہیں کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے اجالے میں دیکھیے سارے امام سارے پیغمبر بھی روئے ہیں۔ پتھر کہوں میں شمر تو توہین سنگ ہے، پتھر کہوں میں شمر تو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین کے پتھر بھی روئے ہیں۔ پتھر کہوں میں شمر کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں اور کربلا کا بہت بڑا گہرا رشتہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صبح عاشور حضرت علی اکبر کی ادا اور حر کی آمد، یہ بہت بڑا رشتہ ہے کربلا سے اذان کا۔ اور پھر یہی ادا تاریخ کے پنے الٹتے جائیں گے، اوراق الٹتے جائیں گے اور کربلا کا مطالعہ کریں گے۔ یزید کا دربار، امام سجاد کا خطبہ اور خطبے کی رفتار کو روکنے کے لیے یزید کا حکم کہ اذان دی جائے، تو اس وقت جب اذان دی گئی تو امام سجاد نے اس وقت روکا جب یہ کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا یزید یہ بتا کہ محمد تیرے دادا ہیں یا میرے دادا ہیں؟ یہ ہے تاریخ۔ شاید اسی لیے اہل سنت کے مشہور و معروف شاعر سیما بکر آبادی نے کہا کہ سجاد اسیر ظلم ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ اور احمد اللہ خان امام بریلوی شریف کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ منزل ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً پرسوز آواز میں میر صادق علی صاحب کے مرثیہ سننے کے بعد اس بات کا اندازہ آپ لوگوں نے بھی لگا لیا، ہم نے بھی لگا لیا، اور دنیا لگا کے آ رہی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ گوپی چند نارنگ سے کسی نے پوچھا کہ عالمی ادب کے مقابلے میں اگر کسی کو رکھنا ہو اردو شعراء میں تو کس کو رکھا جا سکتا ہے؟ تو چندربھان خیال نے کہا کہ تخلیقی ادب میں مرزا غالب، بیانیہ ادب میں میر انیس۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے مرثیے کا کیا مقام ہے۔ تو آئیے حضرات، چونکہ آپ لوگوں نے مرثیہ سنا ہے، ہم نے آج ایک ترتیب ایک الگ قسم کی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم مرثیے بھی سنیں، شعراء کو بھی سنیں اور ذاکرین یعنی خطباء کو بھی سنیں۔ لہذا میں وقت بہت کم ہے، دن بہت چھوٹا ہے، رات بہت لمبی ہے، یہ دن ہی ایسے ہے، اس لیے کہ سردی کے دنوں میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ 13 گھنٹے رات ہو جاتی ہے اور 11 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے۔ لہذا اس وقت کا خیال رکھتے ہوئے تمام شعراء، تمام علماء اور تمام خطباء جو ہے اپنے اپنے خیالات پیش فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے مہمان خصوصی محترم المقام حجت الاسلام مولانا سید محمد
الذي سمي في السماء برحمة وفي الأرض كالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. دائس پر بیٹھے ہوئے بعض شخصیات جس میں علماء، خطباء، شعراء، ذاکرین اور خاص کر حاضرین، ان سب کے آمد پر خصوصاً کرناٹک اردو اکیڈمی کہ جنہوں نے سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور اس چیز کو بتایا۔ ذمہ داری اگر دین کا جذبہ رکھتی ہے تو وہ کوئی اور اہداف اور مقاصد کو نہیں دیکھتی، بلکہ دین اور اسلام پر چلنے کی تاریخ محبت آتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایک بات تو واضح ہے، ہمارے عبدالعزیز مشہور و معروف ناظم و شاعر رکن اردو اکیڈمی کرناٹک جناب شفیق عابدی صاحب نے کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لیتے ہوئے یا پھر حسن زن کے طور پر بڑے جلدی ہی مجھے نیا موقع دے دیا انہوں نے۔ خطاب کی شکل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بات کو خدمت میں بیان کروں، لیکن سابقہ یعنی سال گزشتہ بھی میں نے باجازت ذمہ دارانہ مطلب کہاں تک صرف سال تک کا یہ نہیں ہونا ہے، بلکہ سال میں ایک ہی پروگرام تک محدود نہیں ہونا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ایسے ہمارے پاس مواقع ہیں کہ ان موقعوں سے ہم کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسروں کے دلوں کو قریب کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فارمیلٹیز کے طور پر کام کریں اور جو ہے اور اسی کو ایک رسم کے طور پر کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آج زمانہ بہت پراشوب ہے اور آج کے فکر اور اذہان اور تصورات و تخیلات دین سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ نام صرف دین کا رہ گیا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نام بس زبان کا رہ گیا ہے، عملی طور پر نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم شکر گزار ہیں ان حضرات کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنا خلوص و جذبے کو پیش کیا۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعتوں کا شرف حاصل کیا کہ آج کے زمانے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے اتحاد۔ کیوں؟ امت محمدی فرقوں میں بڑھ گئی، فائدہ اس کا دشمن نے اٹھایا، تعصبی افکار نے ہم دونوں کے دلوں میں دراڑیں پیدا کی، نتیجہ اور خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ کیوں؟ محمد عربی کا دین وہ مساوات کا دین ہے، بھائی چارگی کا دین ہے، اخلاص و محبت کا دین ہے، پیار و محبت کا دین ہے، ایثار و قربانی کا دین ہے۔ یہ دین کسی پر ناحق ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ وہ کردار سامنے نہیں ہے کہ ایک بڑیا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس نے آپ پر
کرتی تھی اور آپ کی جو راستے میں حائل ہوا کرتی تھی، کائنات کے رسول کی تعظیم و تکریم نہیں کرتی تھی، بلکہ ان پر جو ایک کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، مسلسل ڈالتی گئی۔ رسول جو ہوتا ہے وہ کریم النفس ہوتا ہے، رسول کریم النفس ہوتا ہے، رسول صابر ہوتا ہے، رسول دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے، عفو کرنے والا ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ یہی بڑھیا کہ جو ان پر ظلم کیا کرتی تھی یا کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، آج دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ رسول جو اشرف الانبیاء تھا، وہ رسول جو خاتم الانبیاء تھا، وہ رسول کہ جس کے شان میں طٰہٰ و یاسین کہا گیا، وہ رسول جسے معراج پر بلایا گیا، وہ رسول جسے جو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، وہ رسول سوچنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ میں جس آدمی پر یا جس رسول پر یا جس شخصیت پر ظلم کیا کرتی تھی، آج وہ میرے گھر پہنچ چکا ہے۔ عزیزان محترم، بڑھیا نے اس رسول کے کردار کو دیکھا، اس رسول کے جو اخلاق کو دیکھا، شرمندہ ہو گئی اور شرمندہ ہونے کے بعد شرمسار ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اب مجھے آپ اپنے زبان مبارک سے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے تصور پہلے کچھ اور تھے، آپ کے تشریف آوری ہونے کے بعد کچھ اور ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ اخلاق اہل بیت ہو یا اخلاق انبیاء ہو، دین برائے نام ہے۔ اگر ان کرداروں کو، ان ہستیوں کو دین سے ہٹا دیا جائے تو دین کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ کردار تھے جن کرداروں کو، جن کی سیرتوں کو دیکھ کر اسلام کو پہچانا گیا۔ کیا تاریخ اس کی گواہ نہیں ہے؟ چاہے وہ ابتدائے اسلام سے ہو یا آج تک ہو، کیوں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں مساوات کا درس دیا۔ عزیزان محترم، جیسے کہ یہ محفل نعتیہ اور مسیح بانی کی بات کہی گئی ہے، اردو ایک ایسی شیریں زبان ہے جس میں مٹھاس بھی پائی جاتی ہے، جس میں کرواہٹ بھی پائی جاتی ہے۔ مزہ کی صورت میں لے لیں تو مثل شہد دکھائی دے، اگر سب کی صورت میں لے لیں تو بڑی کڑوی دکھائی دے۔ لیکن کوئی نہ کوئی زبان کا اپنے علاقے کے اعتبار سے اس میں معنی رکھتا ہے، اس میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے نسل کے طور پر اپنی خدمات کو پیش کی اور بہت سے لوگوں نے نسل کے اعتبار سے جو ہے خدمت پیش کی۔ شعراء ضروری نہیں ہے کہ اس دور کے ہوں۔ تاریخ شعر گوئی اگر دیکھا جائے تو عرب سے بڑھ کر کوئی شعر کہنے والا نہیں تھا۔ صدر الاسلام سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، شعر گوئی ان کی نسلوں میں پائی جاتی تھی، ان کے رگوں میں پائی جاتی تھی۔ عزیزان محترم، شعراء نے اپنے طریقے سے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ شعراء نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی خدمتوں کو پیش کیا، لیکن آیا ان کی خدمتوں کو سراہا گیا یا نہیں؟ ان کی خدمتوں کو مانا گیا یا نہیں؟ کیوں؟ ہر دور میں، ہر صنف میں، ہر ایک کی کیٹیگری میں، قسموں میں کچھ الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی وقت کا حاکم ہوتا ہے تو کوئی وقت کا محکوم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حاکم و محکوم ہی جو ہے اس پر ڈیپنڈ ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، شعراء کی بات کہیں، روایت کی روشنی میں کہیں یا پھر جو ہے علماء کی زبانی سنیں تو کہتے ہیں شاعر اگر بقصد قربت اللہ شعر کہنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی ایک سانس بھی عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ کیوں شمار کی جاتی ہے؟ یا تو وہ مدح اہل بیت میں لکھتا ہے، یا پھر وہ مدح انبیاء میں لکھتا ہے، یا اوصیاء میں لکھتا ہے، یا پھر جو ہے وصیوں میں لکھتا ہے، یا پھر جو ہے حمد لکھتا ہے، یا پھر نعت لکھتا ہے۔ فرض بس اتنی ہے کہ آیا وہ شعر کہہ رہا ہے، اس سے کچھ فائدے حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آیا امت اس سے بدل سکتی ہے یا امت بدل نہیں سکتی ہے؟ عزیزان محترم، کسی کی خدمتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار وہی کرتا ہے جس کو اس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کی کیا خدمتیں ہیں۔ کیا اسلام نے نہیں بتایا اگر کوئی خدمت گزار ہے اس کی قدر کی جائے؟ اسلام نے نہیں بتایا اگر کوئی محنتی ہے اس کی محنت کی جزا دی جائے؟
फॉलो करते हैं, हम जिस इस्लाम की पैरवी करते हैं उस पर चलकर दिखाना और दिखाकर जो दूसरे मज़ाहिब के लिए नमूना बनकर दिखाना। क्यों बताना है? क्यों बताना है? क्योंकि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है जिसमें जो है सलामती ही सलामती है। उस सलामती में अगर कोई खलल पैदा हो रहा है तो आप देख सकते हैं, चाहे वो इराक के हालात हो, चाहे वो फलस्तीन के हालात हो, चाहे वो पाकिस्तान के हालात हो, चाहे वो बहरीन के हालात हो, चाहे वो सीरिया के हालात हो, चाहे वो मिस्र के हालात हो, चाहे वो लीबिया के हालात हो, चाहे वो यूनस के हालात हो। गर्ज ये है कि जिस किसी ने भी इस्लाम से हटकर खुददारियत या खुदगर्जी और ज़ाती मफाद पर हुक्मरानी करनी चाहिए वो तबाह बर्बाद हो गया, और जिसने इस्लाम के लिए हुक्मरानी करनी चाहिए वो तो कामयाब हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, गुजारिश ये है कि साल में एक मरतबा का प्रोग्राम हर जगह होगा। हम चाहते हैं, मोमिनीन महसूस चाहती है कि एक जश्न मिलाद नबवी का भी एहतमाम किया जाए ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे, लोग आपको याद रखें कि सिर्फ ये मसीहा शेरगोई का नहीं है, बल्कि हमारे पास भी आलिशान पैमाने पर जश्न मौलिद नबवी मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो है दूसरे उलमा जो दूसरे फिरका मसले से ताल्लुक रखते हैं एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के करीब आने और पहचानने के बाद एक दूसरों के दिलों से दोस्त जीना वहां से दूर हो जाएगा और दिली मोहब्बत और जो है उल्फत में पैदा हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि हमारे इत्तेहाद के लिए कोई और काम के सामने नहीं आ सकते हैं। आज अमेरिका और इसराइल और दूसरे जो इस्लाम दुश्मन हुकूमतें हैं वो यही है कि जब तक हमास हो रफ़ा इख्तिलाफात थे तो दोनों में हमेशा जंगो-जदाल होता रहा। जब ये दोनों एक हो गए तो आज तक हमारी जरूरत नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि फलस्तीन पर जो बंदिशें करने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कौम का सबसे बड़ा हथियार माल नहीं है, असलहा नहीं है, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, अस्कर व लश्कर नहीं है, बल्कि इस कौम का सबसे बड़ा हथियार वो है इत्तेहाद। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा हम तरक्की करके कुछ सोच भी नहीं सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं दामन वक्त की गुंजाइश नहीं है बल्कि और दो चार मुलाज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता, बस क्योंकि ये जो है मैटिया और मस्जिद की बात हो रही है और इसी के ज़िम्मे में ये हो रहा है कि शुरा ने अपने तरीके से खिदमत अंजाम दी है। इसी लफ्ज़ से मैं अपनी तकलीफ को इख्तिलाफ पर लाते हुए जोश नदिया आबादी का एक मसीह का एक बंद आपको हुकूमत में पेश करता हुआ मैं अपनी ये रुख़्सत चाहता हूँ। समाज फरमाइए, कर दिया तूने ये साबित ऐ दिलावर आदमी, कर दिया तूने ये साबित है दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। कर दिया तूने ये साबित है दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। काट सकता है लगे गर्दन से खंजर आदमी, काट सकता है लगे गर्दन से खंजर आदमी। लश्करों को रोंद सकते हैं 72 आदमी, लश्करों को रोंद सकते हैं 72 आदमी। फरमाइए, कर दिया तुमने ये साबित है दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत है, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। काट सकता है लगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रोंद सकते हैं 72 आदमी। जोर ढा सकता है कसरे अफसरों और रंग को, आप कीने तोड़ सकते हैं सारे तंग को, आप कीने तोड़ सकते हैं सारे तंग को।